نواز شریف اور عمران خان دو مسافر ہیں، ایک رستہ ہے۔ محمد اظہار الحق 29 اکتوبر 2019۔ نہیں، یہ مسئلہ کرپشن کا نہیں، طرز حکومت کا ہے۔ ایسا طرز حکومت جو میرٹ پر نہیں، دوست نوازی پر مشتمل ہے۔ نواز شریف کا طرز حکومت جمہوری نہیں، قبائلی تھا۔ چلیے، قبائلی کی اصطلاح کھردری ہے تو شخصی کہہ لیجئے۔ افسوس، یہی راستہ عمران خان بھی چن چکے ہیں۔ ایک راستے پر چلنے والے دو مختلف افراد کا انجام ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ چند سال پہلے ایک دلچسپ خبر پڑھی۔ ترکی میں ایک چرواہا بھیڑیں چرا رہا تھا۔ ایک بھیڑ اونچی چٹان سے نیچے گہری کھائی میں جا گری۔ درجنوں بھیڑوں نے اس کی پیروی کی۔ نواز شریف نے اپنے پسندیدہ افراد کو مناصب عطا کیے، ادارے زوال کی کھائی میں گر گئے۔ افسوس، افسوس، احاط احاط۔ عمران خان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، مگر ایک نظر نہ آنے والا حشر قیامت سے پہلے دنیا میں بھی برپا ہوتا ہے۔ نواز شریف کے اپنے مداح جو انہیں مزاحمت کی علامت قرار دیتے ہیں، جو انہیں بطل جلیل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، وہ خود غالباً نادانستہ گواہی دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے میرٹ کو قتل کیا۔ ایک معروف کالم نگار دہائی دیتے ہیں، شکایت تو نون لیگ سے ہے کہ سینیٹرز کی وہ فوج ظفر موج کہاں ہے جو بے نامی سے نکلے، اور نواز شریف کی ایک جنبش ابرو سے قانون ساز ادارے تک جا پہنچے۔ جنبش ابرو کی ترکیب پر غور کیجیے۔ ایک حکومت کو شخصی قرار دینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ سب کچھ فرد واحد کی مرضی و منشا سے ہوتا ہے، تو جنبش ابرو سے بہتر پرائے اظہار کیا ہوگا؟ پھر آگے چل کر کالم نگار اس پر مزید ماتم کرتے ہیں۔ انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ بھی کسی میرٹ پر نہیں دیے، اس کا انہیں نقصان ہوا۔ آج ان سینیٹرز میں 2-3 کے سوا کوئی ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ ذاتی وفاداری کا تقاضا یہی ہے کہ صرف اس نقصان کا ذکر کیا جائے جو نواز شریف کو اس میرٹ کشی سے ہوا، مگر ذرا وسیع تناظر میں دیکھیے تو اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ قوم کو کتنا نقصان ہوا، اداروں کو کتنا نقصان ہوا، اور ملک کا جمہوری سفر کتنے فرسنگ، کتنے کوس واپس جا پہنچا۔ نواز شریف نے قوم کے بلند ترین مقدس اداروں کے منہ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے کھول دیے، اس کی ایک گواہی آپ نے دیکھ لی۔ اب ایک اور گواہی ملاحظہ کیجئے۔ یہ ایک اور معروف کالم نگار ہیں جو تسلسل سے شریف حکومت کے حق میں لکھتے آئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف انہوں نے تسلسل سے جم کر لکھا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ مخالفت میں لکھے گئے کچھ کالم درست تجزیے پر مشتمل ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، کیپٹن شاہین بٹ لاہوریے تھے۔ یہ میاں برادران بالخصوص میاں شہباز شریف کے دوست تھے۔ 2002 میں کیپٹن شاہین بٹ نے میاں شہباز شریف اور بریگیڈیئر نیاز کا آپس میں رابطہ کرایا۔ شہباز شریف کینسر کے مریض بن چکے تھے۔ یہ نیو یارک میں شاہین بٹ کے مہمان رہے۔ میاں نواز شریف نے مارچ 2018 میں شاہین بٹ کو سینیٹر بنا دیا۔ یہ اس وقت سینٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی درکار ہوگی؟ ہم جیسے طالب علم میاں صاحب کے عہد ہمایونی میں یہی تو چیختے رہے، پکارتے رہے کہ برادری اور دوستی کے حوالے سے مناصب نہ بانٹیے۔ کسی نے کسی سے ملوایا تو منصب دے دیا، کسی نے چند دن کے لیے میزبانی کی تو اسے سینٹ کا رکن بنا دیا، پولیس افسر نے وفاداری نبھائی تو اسے سینیٹر بنا دیا، ضلعی انتظامیہ کے افسر کو نوازنا ہوا تو بین الاقوامی تجارتی ادارے میں سفیر لگا دیا۔ میاں صاحب مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جن میں وہ حرم پاک میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ سنا ہے ان کے صاحبزادگان بھی دلکش لہن میں تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جس کلام پاک کا یہ خاندان فین ہے، اس میں میرٹ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت 58 میں ارشاد ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معروف القرآن میں لکھتے ہیں، حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔
جمع الفوائد 325۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ معروف القرآن جلد دوم، اشاعت اکتوبر 1983، صفحہ 447۔ حکومتی مناصب میں خیانت کے اثرات اس قدر دورس ہوتے ہیں کہ ان کا شمار، ان کا احاطہ، ان کا تعین شاید کوئی خدائی کمپیوٹر حشر کے دن ہی کر سکے۔ کیا عجب ذوالفقار علی بھٹو پر جو افتاد پڑی وہ اس خیانت کے سبب ہو، جو انہوں نے میرٹ کو نظر انداز کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا کر کی۔ یہی خیانت نواز شریف نے جنرل مشرف کو چیف بنا کر کی۔ یہ کہنا کہ یہ صواب دیدی اختیار تھا، فریب نفس کے سوا کچھ نہیں۔ صواب دیدی اختیار میں بھی فائل پر یہ لکھنا ہوتا ہے کہ سینئر کو کن وجہ کی بنا پر مرحوم کیا جا رہا ہے، پھر یہی کچھ جنرل مشرف کرتے رہے۔ ایک جاننے والے بریگیڈیئر کو وفاقی شعبہ تعلیم کا سربراہ بنا دیا، توسیع پر توسیع ملی، جو مستحق تھے وہ عدالتوں میں جوتے چٹکھاتے ریٹائر ہوتے گئے۔ اب خاک وطن جنرل صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، غیر منتخب افراد کو آگے لے آئے ہیں جو ان کی حکومت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، مگر جیسا کہ اوپر عرض کیا، ایک حشر دنیا میں بھی برپا ہوتا ہے۔ کل کو مولانا فضل الرحمان کی حکومت آئی تو یہی ڈاکٹر عشرت حسین ان کی ریفارم کمیٹی کے بھی سربراہ ہوں گے، یہی فردوس عاشق اوان ان کی بھی ترجمان ہوں گی، یہی یوسف بیگ مرزا مولانا حسین احمد مدنی کی زندگی پر ڈاکومنٹریاں بنا رہے ہوں گے۔ نواز شریف اور عمران خان ایک ہی راستے کے دو مسافر ہیں، دو مسافر ہیں، ایک رستہ ہے۔